السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے آیت نمبر 246 سے آیات لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں، جہاد کریں۔ قال، کہا نبی نے، ان کے نبی جو اس وقت کا تھا، اس نے کہا، هل عصیتم، کیا قریب ہے کہ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر تم پر قتال کرنا، جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو گے۔ قالوا، کہا انہوں نے، وما لنا، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جب کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور بیٹوں سے، یعنی ہمارے بیٹوں کو، اولادوں کو ہم سے چھین لیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر جہاد کرنا، قتال کرنا فرض کیا گیا، تولوا، تو پھر گئے وہ لوگ، الا قلیلا منہم، سوائے ان کے تھوڑے لوگوں میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس آیت میں بیان ہے اس بات کا کہ جب بنی اسرائیل دشمن کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ذلت و خواریوں کا شکار ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو اس پر پھر ان کے کچھ جو غیرت مند لوگ تھے، انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا قائد اور بادشاہ مقرر کیا جائے کہ جس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں، جہاد کریں، جس میں اس بات کا معنی ملتا ہے کہ جب دشمن پر حملہ کرنا ہو اور جہاد طلب ہو تو وہاں پر قائد کی ضرورت ہے اور امارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس امیر کے تحت جہاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جب دشمن حملہ کر دے اور دفاع کرنا مقصود ہو تو پھر جو ہے ہر انسان اپنا دفاع کرنے کے لیے جو بھی اس سے کرنا ممکن ہو اسے کرنا چاہیے اور کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ ہاں، اگر امارت قائم ہو جائے، قیادت مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ قیادت حاصل ہو تب بھی ان حالات میں، اس حالت میں قیادت کی شرط نہیں ہوتی۔ اور اس آیت میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ بنی اسرائیل، ان کی تاریخ کیا ہے کہ جو ہر زمانے میں ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ ان کی غداریاں، بے وفائیاں معروف تھیں، اور اسی لیے جب انہوں نے مطالبہ کیا اپنے نبی سے تو نبی نے کہا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم یہ کام نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ کریں گے، کہ جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے اولادوں کو چھین لیا گیا، یعنی ان کو غلام لونڈی بنا لیا گیا، تو اس میں جہاد کے مقاصد کا بیان ہوتا ہے کہ جہاد کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ کرنا اور ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا اور اپنے جان و مال کی، اولادوں کی حفاظت کرنا۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اللہ علیم بالظالمین کو ختم کرتے ہوئے، اس آیت کو اس ان الفاظ سے ختم کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں اور بندوں پر بھی ان کا ظلم یہ ہے، اپنے ماتحت جو ان کے عورتیں بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو جہاد سے فرار ہو کر خود بھی ذلت و خواریوں کا، غلامیوں کا، قتل و غارت کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنے ماحول معاشرے کو بھی، اپنے ملک و قوم کو بھی اس ان کے ذلت و خواریوں کے اس چیز میں ڈال دیتے ہیں۔ وقال له نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے بھیجا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ بنا کر، یعنی تمہارا سردار یا تمہارا قائد بنایا ہے۔ اور یہ طالوت جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ کون ہے، قالوا انا يكون له الملك علينا، تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ اس کی بادشاہت یا قیادت ہم پر کیسے ہوگی، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ،
جب کہ ہم اس کی نسبت زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، سرداری کے یا قیادت کے۔ اور یہ حقداری انہوں نے کیوں اپنی ثابت کی یا کیوں اس چیز کو جتلایا؟ کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ عموماً بنی اسرائیل کے جو 12 خاندان تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے بیٹے یہودا جو تھے ان میں سے یہ سردار ہوتا تھا، جبکہ طالوت ان میں سے نہیں تھے بلکہ اور قبیلے میں سے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کیسے ہوگی جبکہ ہم اس کی نسبت زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ اور پھر مزید انہوں نے ان کے بادشاہ نہ ہونے کی دلیل یہ پیش کی وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہ ہی اس کو مالی کشادگی دی گئی ہے۔ ساعہ کے معنی کشادگی یعنی مالی طور پر کوئی مالدار آدمی نہیں ہے بلکہ عام غریب فقیر آدمی ہے، تو ایسا آدمی ہم پر بادشاہت کیسے کرے گا؟ اور یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے دنیا والوں کے کسی کے بڑا اونچا ہونے کے معیار رہے ہیں کہ حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے اور مال و دولت کو اس کا معیار بنایا جاتا ہے، تو ان کے نبی نے جو حقیقی معیار ہے وہ بیان کرتے فرمایا، قال، کہا ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے۔ یعنی طالوت کی بادشاہت جو ہے وہ میری طرف سے یا خود اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے اور اللہ کی طرف سے اختیار ہے، اور جب اللہ نے اختیار کر دیا تو پھر کسی کو اللہ کے اس فیصلے میں کوئی تان بازی کرنے کا یا اللہ کے اس فیصلے کے بارے میں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور پھر مزید دلیل دیتے ہیں کہ وہ بادشاہت کے حقدار کیوں ہیں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور ان کو زیادہ کیا ہے یعنی باقی لوگوں سے بڑھ کر بسطۃً کشادگی میں، فی العلم والجسم، علم کے اعتبار سے اور جسمانی یعنی قوتوں طاقتوں کے اعتبار سے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی قائد کے اندر ضروری ہیں کہ علم بھی رکھتا ہو کہ تاکہ اپنے علم و معرفت کے تحت لوگوں کو اس کے ساتھ لوگوں کو چلائے، اور جسمانی قوتوں طاقتیں بھی رکھتا ہو تاکہ وہ صحیح معنوں میں لوگوں کی قیادت کر سکے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ کلیہ ہے وہ بیان کرتا ہے ان کا نبی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا حقدار ہے اور اس کو وہ چیز دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کسی کو مل جانا یا اللہ کی طرف سے کسی کو بڑا عہدہ منصب مل جانا ضروری بھی نہیں ہوتا کہ وہ آدمی واقعی اس کا حقدار ہو، لائق ہو تو اللہ اس کو دیتا ہے، بلکہ بہت سے حالات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانے کے لیے یہ چیز کرتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت صندوق آئے، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جس میں سکون و اطمینان ہے تمہاری طرف سے تمہارے رب کے لیے، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی چھوڑے ہوئے چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑی ہیں، تحملہ الملائکہ، جس کو اٹھائے ہوں گے فرشتے۔ یعنی اب جب بادشاہ مقرر کیا طالوت کو تو قوم نے نشانی پوچھی کہ کیا نشانی ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوا ہے، تو ان کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو کہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصرت دیتا تھا، اور جس صندوق کے ہوتے ہوئے ان کو اس بات کی تسلی اور اطمینان ہوتا تھا کہ اللہ کی فتح نصرت آ کے رہے گی، وہ صندوق ان سے چھن چکا تھا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو نبی کہتا ہے کہ وہ صندوق جو تم سے چھنا ہوا ہے وہ تم کو واپس ملے گا، کہ جس میں تمہارے لیے تسلی اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اور اس صندوق میں کیا تھا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور تورات کی تختیوں کے مختلف اس کے حصے تھے، ٹکڑے تھے، تو اس طرح کی چیزیں تھیں اس کے اندر، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کی بات کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فلما فصل طالوت بالجنود جب نکلے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، فصلہ کے معنی نکلے اور چلے، طالوت اپنے جنود اپنے لشکروں کے ساتھ، قالا تو کہا انہوں نے، ان اللہ اپنے لشکر کو اپنی فوجوں کو کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرے گا یا تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہرن ایک دریا پر، فمن شرب منہ پس جو اس سے پیے گا، فلیس منی پس وہ مجھ سے نہ ہوگا، ومن لم یطعمہ اور جو نہیں اس کو چکھے گا نہیں اس کو پیے گا، فإنہ منی پس وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفتن سوائے وہ شخص جس نے اغترف غرفتن، اغترف کے معنی چلو لینا ہاتھ سے، جس نے ہاتھ سے چلو بھر پانی لیا، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ پس انہوں نے پیا اس سے دریا سے، الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں میں سے، فلما جاوزہ پس جب انہوں نے اس دریا کو پار کیا، ہوا اس انہوں نے خود والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس کو پار کیا، قالوا کہا انہوں نے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، لا طاقہ نہیں ہے ہمارے پاس قوت طاقت، لنا ہمارے لیے آج، اليوم آج کے دن، بجالوت جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، وجنودی اور اس کے علاوہ لشکروں کا، قال الذین تو کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ یقیناً اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلہ کہ کتنے ہی ایسی جماعتیں ہیں، ایسے گروہ ہیں، قلیلۃ تھوڑے، غلبت جو غالب آئے، فئۃ کثیرہ بہت بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ ہے جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولما برزوا لجالوت وجنودی اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، برزوا کے معنی سامنے آنا، سامنے نکلنا، قالوا کہا انہوں نے، دعا کی انہوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے، افرغ علینا ڈال دے ہم پر، صبر، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، اللہ ماتا ہے کہ پس انہوں نے شکست دی ان کافروں کو، جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، وقاتل داود جالوتا اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اور دی اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت، وعلمہ مما یشاء اور ان کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اس میں سے جو چاہا، ولولا دفع اللہ الناس اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو نہ روکنا ہوتا، بعضہم ببعض ایک دوسرے سے، لفسدت الارض تو یقیناً برباد ہو جاتی زمین، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین بڑا فضل کرنے والا ہے جہانوں پر۔
تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، کہ جو ہم پر پڑھتے ہیں تم پر برحق طور پر، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہو یقیناً رسولوں میں سے۔ آیت نمبر 249 سے 252 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پس جب فصل جدا ہونا، نکلنا، چلنا، یعنی طالوت جو کہ بادشاہ مقرر کیے گئے تھے بنی اسرائیل کے اوپر ان کی قیادت کے لیے، تو جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، بالجنود، جنود جمع جند کی، اور جند کے معنی لشکر، جب اپنے لشکروں کے ساتھ نکلے، اور نکلے کس طرف؟ کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ اور جنود کا لفظ اس بات کا معنی دیتا ہے کہ طالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی ایک فوج، بہت بڑی فوجیں بلکہ ان کے ساتھ نکلتی ہیں، کیونکہ جنود جمع ہے جند کی، اور جند کہتے ہیں فوج کو، لشکر کو، تو لشکروں کے ساتھ نکلے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ سبھی کے سبھی لشکر جو تھے وہ اس راہ پر چلنے پر ثابت قدمی نہ دکھا سکے، اور اسی لیے آگے ذکر آتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے لشکر کی آزمائش کرنا چاہی۔ تو میں تعالیٰ نے کہا طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک دریا پر، اور دریا اردن ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس علاقے میں سوائے ایک ہی دریا اردن کے نام سے جو جانا جاتا ہے، تو اس دریا کا ذکر ہے کہ اس دریا پر جب پار کرو گے تم، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہاری آزمائش کرے گا۔ اور آزمائش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس جنگ کے رستے میں، جہاد کے رستے میں کون ہے جو اس قائد کی، بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو یعنی کہ بھوک پیاس پر بھی صبر و ہمت سے کام لیتا ہے، اور جفاکشی سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل یہ لوگ جب دشمن کا سامنا ہو تو وہاں پر پیٹ پھیر کر بھاگیں۔ اس لیے طالوت نے، یعنی چونکہ بنی اسرائیل کی بے وفائیاں اور غداریاں واضح تھیں پہلے سے ہی، اس لیے انہوں نے قوم کی آزمائش کرنا ضروری سمجھا، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے کہ جو صبر و استقامت سے آگے بڑھنے والے، چلنے والے ہیں، ان کو ساتھ لیا جائے، اور کون ہے کہ جو ہمتیں ہارنے والے ہیں اور نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو وقت پر ہی پیچھے چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ عین اس وقت جب کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اس وقت کوئی بے وفائی، غداری نہ کریں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی جنگ کے لیے اور مارکے کے لیے بہت ضروری ہے، کہ ایسے لوگوں کو ساتھ لیا جائے کہ جو واقعی وفاداری کے ساتھ لڑنے والے ہوں اور جنگ کرنے والے ہوں، اور اس کے مقابلے میں بے وفا لوگ اور اس طرح کے لوگوں کو وقت پر ہی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، تاکہ کسی خطرناک موقع پر ان سے دھوکہ نہ ہو۔ تو آزمائش کا طریقہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو پیے گا اس دریا سے وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی اصل یہ ہے کہ ان کو پانی پینے سے منع کیا گیا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس سے نہیں پیے گا، یا طعام سے، اور طعام کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چکھنا اور اس کا کھانا یا پینا، اور اس سے لفظ طعام کے لفظ سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طعام کا لفظ صرف کھانے پر نہیں بلکہ پینے پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر پانی پینے کی بات ہو رہی ہے۔ تمہارے کہ ان کے جو نہیں اس کو پیے گا یا نہیں اس کو چکھے گا، فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے کہ جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے۔ تو یہ تھی آزمائش اس قوم کی۔ اس آزمائش کے پیچھے جس طرح ہم نے بتایا تھا، ایک تو یہ کہ پتہ چل جائے کہ کون فرمانبردار ہے، کون نافرمان ہے، اور کون ہے کہ جو شدتوں پر اور مشقتوں پر صبر سے کام لیتا ہے، اور کون ہے کہ جو اپنی منمانی اور دل کی خواہشات پر چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ چونکہ ان کے لشکر اور فوجیں جو تھیں وہ سفر کی حالت میں تھیں، اور سفر کی حالت میں ہونے کا معنی کہ ایک یعنی کہ ان کا چلنا اور چلنے کے ساتھ ان کے یعنی جسموں کے اندر ایک حرارت پیدا ہونا، اور جس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر پانی پینے کی ضرورت ہے تو صرف اتنا سا لیا جائے کہ جس سے گلا تر ہو جائے اور معمولی حد تک پیاس مٹ جائے۔ اور پیٹ بھر کر ایسی حالت میں پانی پینا عموماً جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ
جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، سوائے وہ شخص جو کہ صرف ہاتھ سے چلو بھر لے لے، یعنی جس سے مقصد پورا ہو جائے، گلا تر ہونے کا، اور یعنی وقتی طور پر معمولی پیاس ختم ہونے کا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ناکام رہے۔ شَرِبُوا مِنْهُ، تو ان لوگوں نے، ان لشکر و فوجوں نے اس دریا سے پیا پانی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان کے تھوڑے لوگوں میں سے۔ تو جس سے پتہ چل گیا کہ وہ جو لشکروں کی فوجوں کی شکل میں طالوت کے ساتھ نکلے تھے، ان میں اکثر و بیشتر وہ لوگ تھے جو بیکار تھے، نافرمان تھے، اور مشقتوں اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لائق نہیں تھے، سوائے تھوڑے لوگوں کے جو واقع ہی اس میدان میں ان رستوں پر صحیح معنوں میں چلنے کے لائق تھے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پس جب انہوں نے پار کیا اس کو، یعنی اس دریا کو پار کیا، جاوزہ کے معنی پار کرنا، جب پار کیا انہوں نے اس کو، اس دریا کو، ہوا، انہوں نے خود بھی، طالوت نے خود بھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف دریا پار کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یا چلو بھر صرف پیا تھا، جنہوں نے اطاعت کی تھی، فرمانبرداری کی تھی، اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ دریا کے پیچھے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ ان کو آگے بڑھنے کی پھر ہمت نہ ہوئی۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ بھی لوگ ان کے ساتھ آئے، لیکن آگے جب فوجوں لشکروں کو دیکھا، کافروں کی فوج لشکر دیکھی، اس وقت جو ہے پھر سچے ایمان والے جو تھے انہوں نے آگے بڑھنے کا یعنی کہ عزم ارادہ کیا، اور جب کہ جن کے ایمان میں کمزوریاں تھیں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ تو جب وہ آگے بڑھے، انہوں نے دریا پار کیا، تو جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، لیکن ایمان لانے والوں میں وہ لوگ جو کمزور تھے، ایمان کا دعویٰ تو تھا لیکن ایمان میں کمزوری تھی، وہ استقامت اور مضبوطی نہ تھی جو ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا لا طاقت لنا، لا نہیں ہے، اور یہ لا نافیہ، اس کو لا نافیہ للجنس کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس کے بعد والا لفظ جو ہے اس کے اندر ہر لحاظ سے نفی کی جاتی ہے کہ کسی طرح کی کوئی طاقت قوت نہیں۔ لا طاقت لنا، ہماری کوئی طاقت قوت نہیں، کسی طرح کی کوئی طاقت قوت نہیں، اليوم، آج کے دن، یعنی آج کے دن مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں، کس سے؟ بجالوت، جالوت سے، وجنودہ، اور اس کے فوج و لشکروں سے۔ تو جالوت کون ہے؟ یہ کافروں کا بادشاہ، ان کا قائد ہے۔ طالوت بنی اسرائیل کا، اور جو ان میں سے ایمان والے ہیں ان کا بادشاہ ہے، اور جالوت کافروں کا بادشاہ، اور وجنودہ اس کے لشکر۔ تو کمزور اور ایمان والوں نے کہا کہ ہماری آج کوئی طاقت قوت نہیں کہ ہم جالوت کا، کافروں کے قائد کا، ان کے بادشاہ کا، اس کے فوج و لشکروں کا کوئی مقابلہ کر سکیں، کسی لحاظ سے کوئی مقابلہ۔ اور لا طاقت، یہ کہنے کے اندر اس بات کا معنی ملتا ہے کہ انہوں نے ہر لحاظ سے ہتھیار ڈال دیے اور ہر طریقے سے ہمت ہار دی۔ یعنی بعض اوقات ہے کہ آدمی کسی نہ کسی حد تک آگے بڑھتا ہے، چاہے وہ آگے بڑھ کر پھر بھی وہ قوت، طاقت اور ہمت نہ دکھائے جو ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آگے بڑھتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن لا طاقت، ان لوگوں کو یہ کہنا کہ کسی طرح کی ہماری کوئی قوت طاقت نہیں، کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ بالکل ہمت ہار چکے تھے۔ اور یہی ہے سب سے بڑی کسی بھی لشکر اور فوج کی اصل شکست کا راز، کہ جب وہ ہمت ہار جاتے ہیں، ان کے دلوں پر دشمن کا رعب طاری ہو جاتا ہے، تو اس وقت چاہے وہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، ان کے لاؤ لشکر کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، تو پھر ان کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور نہ ہی دشمن سے ٹکرانے کا کوئی ان کے پاس اس چیز کی قوت طاقت ہوتی ہے۔ قال الذین یظنون، تو اس حالت میں جب کہ کمزور ایمان والے انہیں ہمت ہاری اور ہتھیار ڈال دیے، تو اس وقت جو سچے ایمان والے تھے ان کا موقف کیا تھا؟ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جن کا آخرت پر یقین تھا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ نے ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے، اور اس حساب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ بھی پوچھنے والا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ عہد معاہدہ کر کے اس میدان کی طرف نکلے ہیں، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں یا
پیچھے ہٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کل اللہ کو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے اور بیان ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں زندگی میں اللہ کے دین کے حوالے سے ذمہ دار ہے، اور اگر اس کی زندگی میں اللہ کے دین کو اور دین پر چلنے والوں کو ان پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، اور وہ کسی طرح کا ان کے ظلم و ستم کو روکنے کا اور کسی طرح سے ان کا تعاون کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا کوئی اس کا کردار نہیں ہوتا، تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، اللہ کیا اس کو اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اسی انہوں نے کہا کہ جو یقین رکھنے والے تھے انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، ان کو اس بات کا یقین تھا اور ان کو اپنے حساب کی فکر تھی اور اپنی جواب دہی کا ان کو اس بات کا فکر تھی کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر پیچھے ہٹتے ہیں اور دشمن سے مقابلہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ کتنے ہی کم من، کتنے ہی زیادہ، اور کم کا لفظ یہاں پر کسی چیز کی کثرت کے معنی میں بیان ہوا ہے کہ کتنے ہی زیادہ، فئۃ، فئہ کہتے ہیں کوئی گروہ یا جماعت یا کوئی یعنی کہ فرقہ اس طرح کے لوگوں کو، کہ کتنے ہی گروہ جماعتیں، قلیلۃ تھوڑی، غلبت جو غالب آ گئے، فئۃ کثیرہ بہت بڑی جماعتوں پر، لشکروں پر، فوجوں پر، لیکن کیسے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہاں یہ ہے جو اصل معیار ہے مومن کے پاس۔ مومن جو ہے اس کا اعتماد جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں پر، اپنے لو لشکروں پر نہیں ہوتا، اس کا اصل جو اعتماد ہے اپنے رب پر ہوتا ہے۔ اور مومن مسلمان کا سب سے بڑا بنیادی ہتھیار جو ہے وہ ایمان ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، صحیح سلامت ہوتا ہے، اس وقت پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس قوت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اس کے افراد کتنے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس رب پر اس کا ایمان ہے وہ رب کن قوتوں طاقتوں کا مالک ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت ایسی قدرتوں کا، طاقتوں کا مالک ہے کہ چاہے تو دنیا بھر کے، نہ کہ صرف انسانوں کو بلکہ ساری مخلوقات کو چاہے تو ایک لمحے کے اندر ان کو ملیا میٹ کر دے، اور اگلے ہی لمحے دوسری مخلوقات کو لا بسائے۔ تو جب ایک مسلمان کا اس رب پر ایمان اور یقین ہے کہ جس کی یہ قدرتیں، یہ قوتیں اور طاقتیں ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے، اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنے ہیں، اور ظاہری وسائل پر اس کی نظر نہیں ہوتی کہ وسائل کتنے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں اہل ایمان کی تاریخ میں، چاہے وہ سابقہ انبیاء کی تاریخوں میں ہو، جس طرح یہاں پر بھی ہم پڑھیں گے، اور چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام اور اس امت کے جو ان قربانیوں کے راہ جہاد کے رستوں پر چلنے والوں کے جو کردار رہے ہیں ان کی سیرت میں ہو۔ چنانچہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد 3 گنا سے زیادہ، احد میں اس سے بھی زیادہ تھے کافر، اور خندق میں کہیں زیادہ 10,000 کا لشکر، اور بلکہ اور بھی اس طرح کے موقعوں پر جنگ موتا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیش آئی، جس میں صرف 3,000 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں 2 لاکھ اس وقت کے کافر جو دنیا کی سپر پاور سمجھے جاتے تھے، ہر طرح کے اسلحوں سے مسلح اور لیس ہو کر آنے والے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے اسلامی تاریخ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کی تاریخ، کہ ان کا اگر ایمان و یقین ہوتا ہے تو اپنے رب کے وعدوں پر ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کا، نصرت کا ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہوں میں نکلتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے نصرت اور فتح کے راستے ان کے لیے ہموار کرتا ہے۔ اسی یہاں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اپنے حساب کتاب کی جن کو فکر تھی، انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلہ، کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں، تھوڑے گروہ، غلبت غالب آئے، فئۃ کثیرہ بڑی جماعتوں پر، بڑے گروہوں پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کیونکہ اصل مدد ومن نصر الا من عند اللہ، جس طرح ماتا اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہ نہیں ہے مدد نصرت مگر اللہ کی طرف سے۔ اللہ کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر دے تو چاہے دنیا جہان کے سارے مخلوقات بھی اس کے مقابلے میں کھڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ اس کو غالب کر کے رہتا ہے۔ اور اللہ نے جس کی
شکست لکھ دی ہو، جس کو جو ہے وہ نیچے گرانا ہو، دنیا جہان کی قوت طاقتیں بھی اس کے ساتھ کیوں نہ کھڑی ہو جائیں اس کا سہارا بننے کے لیے، تب بھی ذلت رسوائی اور شکست ہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے اصل یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ایک مومن مسلمان کی اس پر اس کی نظریں ہونی چاہیے، اس پر اس کا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جنگ و جہاد کا راستہ اور قربانیوں کے راستے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک صبر نہیں ہوتا آدمی نہ تو ان رستوں پر نکل سکتا ہے، اور نکل بھی پڑے تو چل نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو، اور چل بھی پڑے تو تب بھی آگے استقامت اور ثابت قدمی سے صحیح معنوں میں دشمنوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو، اور لڑنے کے بعد بھی اپنی حاصل کی ہوئی فتحوں کو قائم نہیں رکھ سکتا جب تک صبر نہ ہو۔ تو اس لیے صبر وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں اصل ایک مسلمان کا، مومن کا اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی مائیت، اس کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا یہ وہ ساتھ جو خاص ہے، ویسے تو اللہ ساری مخلوقات کے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا، اور ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود مخلوقات کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر وہ مائیت ہے، وہ ساتھ ہے جو خاص ہے، جو اہل ایمان کو اور جو خصوصی اس طرح کی صفات رکھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ لوگ جو ایمان والے تھے اور اللہ پر یقین ایمان رکھنے والے تھے، یہ سامنے آئے، برزو سامنے آئے، ان کا آمنا سامنا ہوا، لجالوت، کافروں کے بادشاہ جالوت، وجنودہ، اس کے لو لشکروں کے ساتھ جب ان کا آمنا سامنا ہوا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو کہا انہوں نے کہ اے رب ہمارے، ہم پر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ یہاں پر ایک اور چیز ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور سچے ایمان والے، جس طرح کہ ان کو اپنی قوت بازو پر اعتماد نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اللہ سے دعائیں التجائیں بھی ہوتی ہیں، نہ کہ صرف اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور نصرت اور مدد اگر ملے گی تو ہم کو اس طرح مل کے رہے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں اور التجائیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مومن اور مسلمان اللہ کے رستوں پر چل کر قربانیاں بھی دیتا ہے، اور ہر وہ عمل جو نیک ہو، اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ہو، اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ سے دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی مدد نصرت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تاکہ اس کو حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر وہ دعا کرتے ہیں جب کوئی دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور بھی بات معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس طرح کی دعاؤں کے قبول ہونے کا اصل وقت یہ ہے کہ جب دشمن کے سامنے مڈ بھیڑ ہو، آدمی اس کے آمنا سامنا ہو، نہ کہ دنیا کی عیش و عشرت میں، مستیوں میں، مزوں میں پڑا ہوا آدمی حلوے کھیرے کھاتا ہوا دعائیں کرے اللہ کی فتح نصرت ملنے کی، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی سے دعائیں نہیں بلکہ شاید اس کا ٹھٹھا مذاق اڑانے کا انداز ہو۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام بھی اور اس امت کے سلف صالحین بھی، ان کی یہ دعائیں جو ہیں ان میدانوں میں اتر کر ہوتی تھیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ ماتا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ سامنے ہوئے، آمنا سامنا ہوا ان کا جالوت، کافروں کے بادشاہ اور کے لشکروں سے، اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے رب ہمارے، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر ڈال دے۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ صبر ہی حقیقت میں اللہ پر ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ ایک مومن مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور سب سے بڑی وہ لازمی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مائیت ملتی ہے۔ تو اب اسی صبر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں کہ افرغ علینا، کہ انڈیل دے ہم پر صبر، کہ اس طرح ہم پر صبر ڈال دے کہ ہر لحاظ سے کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے پر اور کسی بھی انداز سے ہم پیچھے نہ ہٹ پائیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ہمت اور عزم کے ساتھ تیرے دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے چلے جائیں۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، کیونکہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے یہ بھی سب سے اہم چیز ہے
صبر و ایمان کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کہ آدمی کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو پیچھے نہ ہٹے، بھاگے نہیں، کیونکہ جنگ سے بھاگنا اور میدان جنگ سے خاص طور پر بھاگنا کہ جو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو بہت گھنونے اور خطرناک قسم کے نتائج ثابت ہوتے ہیں، خود بھی آدمی صف کے اندر رکھنا پیدا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کمزور کرتا ہے۔ تو اس لیے ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، منصورنا، اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ اور حقیقت میں یہ دعا اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی عظیم دعا ہے، اور عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ حقیقت میں وہ انداز ہیں کہ جو سارے دعا کے اندر ہونی چاہیے، کہ سب سے پہلے صبر کی دعا کی کہ جو ضروری ہے اس کام کے لیے، اور صبر حاصل ہو جائے تو آدمی ثابت قدم ہو جاتا ہے، اور ثابت قدم ہو کر جب لڑتا ہے تو اللہ کی مدد نصرت پھر نازل ہوتی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کی دعا میں وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد کر کافر قوم پر، کافروں کی قوم پر، کہ جس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ دعا میں ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ جس میں واقع ہی دعا کے اندر اہمیت پیدا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے دشمن پر مدد کر یا ان لوگوں پر مدد کر، بلکہ کافروں پر مدد کر، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ ہیں جو تیرے دشمن ہیں، کافر ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ہیں جو تیری مدد کے حقدار ہیں، اور یہ کافر ہیں جو تیرے دشمن ہیں، کہ جو اس لائق ہیں کہ جن کو شکست دی جائے اور ان کو جو ہے ذلیل و خوار کیا جائے۔ اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے روز دعا تھی کہ آپ نے جب اللہ سے فرمایا کہ اگر تو ان چند لوگوں کو جو آپ کے ساتھی ہیں، اگر یہ بھی یہاں پر ہلاک ہو جاتے، کٹ جاتے ہیں کافروں کے ہاتھوں سے، تو تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چند ایمان والے ہی اصل فتح نصرت کے اور اللہ کی مدد کے حقدار ہیں، کہ جو ان کو مدد ملنا چاہیے۔ اور یہاں پر بھی ان کا یہ کہنا کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو تیرے کافر ہیں، تیرے دشمن ہیں، تو اس لیے ہماری مدد کر ان دشمنوں کے خلاف، ان کافروں کے خلاف جو تیرے منکر ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب جب میدانوں کی طرف نکلتے بھی ہیں اور وہاں پر بھی عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر مزید اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ کی مدد نصرت کی، تو یہ سارے وہ اسباب ہیں کہ جو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے ہیں، یہ سارے وہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں کہ جس سے اللہ کی فتح نصرت ملتی ہے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دی، اپنی قوت بازو سے نہیں دی، اپنے زور غلبے سے نہیں دی، بلکہ اللہ کے حکم سے، جس میں مزید اس بات کا بیان ہے کہ مومن مسلمان کا ہر کام، اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر چیز اللہ کی تقدیر سے، اس کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہر لمحے ایک مسلمان مومن کا اپنے رب پر ہی یقین و ایمان رہتا ہے، تو تب جو ہے اللہ کی مدد نصرت حاصل ہوتی ہیں۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام کا اس واقعے میں یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور یہ داؤد علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوئی بڑے قائد نہیں تھے، بلکہ ایک عام سپاہی تھے۔ اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اس وقت آتے ہیں کہ جب جالوت جو ہے کافروں کا قائد جو ہے، وہ مبارزت کے لیے للکار رہا تھا۔ اور مبارزت کیا ہوتی ہے؟ مبارزت ہوتی ہے کہ لشکروں کے آپس میں بھڑنے سے پہلے اور باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں لشکروں کی طرف سے، دونوں فوجوں کی طرف سے چند لوگ نکلتے ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے جری اور بہادر ہیں، اور پھر مد مقابل لشکر اور فوج کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایک ایک آدمی کا۔ تو یہ مبارزت، تو جالوت جو کہ کافروں کا قائد تھا، وہ یعنی کہ ان ایمان والوں کو، بنی اسرائیل کے لوگ ایمان والوں کو جو ہے وہ مبارزت کے لیے پکار رہا تھا، لیکن چونکہ جالوت جو ہے معروف تھا اپنی جسمانی قوت و طاقتوں کے لحاظ سے، اور کسی کو بھی اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، تو ان حالات میں داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت اللہ کے نبی بھی نہیں تھے، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے تھے، تو آگے بڑھتے ہیں اور جالوت کا مقابلہ کر کے اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے دی داؤد علیہ السلام کو بادشاہت والحکمہ اور نبوت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا اس میں سے جو اللہ نے چاہا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اٹھانا چاہتا ہے، کسی بندے کو دوسروں سے بڑھ کر اس کو عزت و مقام دینا چاہتا ہے، تو اس سے کوئی ایسا کارنامہ، ایسی کوئی کارروائی، ایسی کوئی چیز کرواتا ہے کہ جس وجہ سے وہ شخص جو گمنام ہوتا ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون شخص ہے، وہ لوگوں کا، ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام، جن کے لیے اللہ نے پہلے سے نبوت مقدر کر رکھی تھی اپنی تقدیر میں، اور جن کے لیے بادشاہت اور ان چیزوں کو اللہ نے پہلے سے مقدر کر رکھا تھا، اب ان کو اٹھانے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ جالوت کافروں کے بادشاہ سے ان کو ٹکرایا، اور اس ٹکرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کافروں کا یہ بادشاہ قتل ہوتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ کافروں کے بادشاہ قائد کا قتل ہو جانا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کو قتل کرنے والا کو عام شخص نہیں سمجھا جاتا، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا کوئی بہادر آدمی ہے، اور اس کے ہاتھوں یہ کارنامہ ہو جانا معمولی سا کارنامہ نہیں بلکہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو چنانچہ یہ واقعہ جو ہے داؤد علیہ السلام کا، جالوت کو، کافروں کے بادشاہ کو قتل کرنے کا، ایسا یعنی کہ عظیم واقعہ تھا کہ جس وجہ سے داؤد علیہ السلام گمنامی کی زندگی سے نکلتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، اور بلکہ آگے چل کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے بنی اسرائیل کا قائد، بلکہ ان کا بادشاہ بنا دیا، اور ان کو نبوت رسالت سے بھی نوازا۔ تو میں آتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، اور ایسی بادشاہت کہ جو اس سے پہلے شاید بنی اسرائیل میں کوئی ان سے طاقتور کو بادشاہ نہ گزرا تھا، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا کی کہ جس کے بارے میں خود ان کی دعا تھی کہ ایسی بادشاہت، ایسی حکومت عطا کر کے جو میرے بعد کسی کو ملنے والی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی بادشاہت عطا کی، اور نہ کہ صرف ان کی بادشاہت جو ہے انسانوں پر، بلکہ حتیٰ کہ جنوں پر بھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طرح کی پرندوں جانوروں کی بولیاں بھی، اس طرح کی چیزیں بھی ان کو سکھا دی تھیں، اور ان کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، والحکمہ، اور ان کو ساتھ ہی نبوت عطا کی۔ اور اصل یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نہ کہ صرف بادشاہت بلکہ اصل نبوت کا انعام، جو کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کسی پر سب سے بڑا انعام ہو سکتا ہے، وہ ان کو اللہ نے عطا کیا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا اللہ نے وہ کچھ جو چاہا۔ اور اس کے سکھانے میں کیا تھا کہ سب سے پہلے ان کو زبور جو تھی اس کا علم سکھایا، حتیٰ کہ وہ زبور کو اس قدر جلدی سے پڑھ لیتے کہ جتنی دیر میں جو ہے ان کے گھوڑے کو تیار کیا جاتا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگی حالات سے، جنگ کے معاملات میں، جنگ کے اسلحوں کے حوالے سے، جنگی زرے بنانے کے حوالے سے، اس طرح کی چیزوں کے بنانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طرح کے فن سکھائے، ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اور قوت فیصلہ ان کو عطا کی، اور ایسی ان کو خوش الحانی اور ایسی آواز ان کو عطا کی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے۔ تو یہ وہ مختلف طرح کے علوم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے ان کو عطا کی بادشاہت اور نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا ان کو اس میں سے جو چاہا، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ یہ بہادر سپاہی جس نے کہ کافروں کے بادشاہ کو قتل کیا، کہ وہ اپنی قوت بادو کے بنیاد پر، اس کے بلبوتے پر بادشاہ نہیں بنتے، اور نہ ہی ان کو نبوت اور جو علم ملا ہے ان کے اپنی ذہانتوں سے ملا ہے، بلکہ سبھی کا سبھی اللہ کی دین ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں قرآن کریم میں بار بار پڑھنے کو ملتی ہے کہ اللہ پر ایمان والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، ان کو جو بھی کچھ حاصل ہوتا ہے ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی عہدہ منصب بادشاہت ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ اپنی قوت بازو سے، اپنی جو ہے وہ لاؤ لشکروں کے ذریعے سے۔ اور اگر کوئی علم و حکمت ملتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، نہ کہ ان کی اپنی ذہانتوں کا اور اپنی ان کی قوت و صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، کہ جس طرح کے مادہ پرستوں کا اور قارون کے منہج پر چلنے والوں کا انداز ہوتا ہے۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملے ہیں سارے میرے اپنی قوت بازو، میری ذہانتوں کے اور علم کے نتیجے پر ملے ہیں۔ تو یہ ہے انسان کی بدبختی کہ جب اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میں نے خود حاصل کی ہیں اور میری خود قوت و صلاحیتوں سے مجھ کو مل گئی ہیں۔ لیکن اللہ کے بندوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ماتا ہے
وآتاہ اللہ الملک والحکمہ کہ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور ان کو نبوت بھی عطا کی، وعلمہ مما یشاء اور ان کو سکھایا وہ کچھ جو اللہ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ ماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ روکتا، اللہ تعالیٰ کا روکنا نہ ہوتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، لفسدت الارض، یقیناً زمین برباد اور اس میں فساد دنگا پر پیدا ہو جاتا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دیتا ہے اور لوگوں کو قوت طاقتیں عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ دوسری قوموں پر چڑھتی ہیں اور ان کو عروج حاصل ہوتے ہیں، ان کو حکومتیں اور تخت اور تاج ملتے ہیں۔ لیکن جب وہ دنگے فساد کے رستہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بے راہروی کے رستوں پر چل پڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر انہی قوموں کو جن کو ایک وقت میں عروج دیا ہوتا ہے، جن کو قوموں کو ایک وقت میں قوت طاقتیں دے کر دوسری قوموں پر ان کو غلبہ دیا ہوتا ہے، پھر انہی قوموں کے خلاف دوسری کسی قوم کو کھڑا کرتا ہے کہ جو دوسری قوم ان کے اوپر غالب آتی ہے اور پھر ان کو ذلیل و خوار کرتی ہے، تو جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو کہ دنگے فساد کے راستے اختیار کر چکی ہوتی ہے، پھر دوسری قوم کے غالب آنے سے ان کے دنگے فساد ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے زمین جو ہے ان کے دنگے فساد سے بچ جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ روکتا، ایک دوسرے سے نہ ٹکراتا، تو زمین پر دنگے فساد پیدا ہو جاتے اور زمین جو ہے برباد ہو جاتی۔ اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ قوموں کے عروج و زوال اور کسی قوم کا غالب ہونا، دوسری کا مغلوب ہونا، یہ سبھی کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بندوں کے امتحان اور آزمائشیں بھی ہیں۔ اللہ کسی کو غلبہ دے کر آزماتا ہے اور دوسرے کو مغلوب کر کے آزماتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دنیا والوں کو سبق سکھانا بھی ہے کہ جب لوگ بے راہروی کے اس طرح کے رستوں پر چل پڑتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ناقدری شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ دوسروں کو چڑھا کر ان کو میٹ اور نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور یہی علامہ اقبال کے اس شعر میں ہم کو ملتا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے۔ ہاں، وہ کیا ہے کہ وہ تیر و تلوار جو شروع میں ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ غالب آتے ہیں اور دوسری قوموں پر غلبہ پاتے ہیں، اور جب وہ تیر و تلوار کا اس کا رستہ چھوڑ کر جو ہے طوس و رباب میں اور دنیا کے عیاشی و بدماشی میں پڑ جاتے ہیں، تو یہی چیزیں ان کے مغلوب ہونے کی، ان کے بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بڑا فضل کرنے والا ہے جہانوں پر، اس انداز سے زمین پر دنگے فساد کو ختم کرنے کے لیے ایک قوم کو دوسری قوم پر چڑھاتا ہے، ان کو غالب کرتا ہے، تاکہ فساد پیدا کرنے والوں کے فساد ختم ہوں اور اصلاح کرنے والے جو ہے ان کا یعنی کہ وہ اصلاح کر سکیں اور فسادیوں کے فساد کو ختم کیا جا سکے۔ اور یہ کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جہانوں پر، لوگوں پر، کہ امن و امان کی نعمتوں سے نوازنا اور دنگے فساد کو ختم کرنا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، ہاں یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو ہم نے تم کو پڑھ کر سنائی ہیں برحق طور پر، کہ جن کے اللہ کی طرف ہونے کے میں شک شبہ نہیں، اور جس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی عین حق اور سچ پر مبنی ہے۔ تو اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا اس سے پہلے پتہ نہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا علم نہ دیا، اور اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، کیونکہ آپ یہ وہ خبریں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو نہ آپ کو ان کا علم تھا اور نہ ہی آپ کی قوم ان چیزوں سے پہلے واقف اور ان کا علم رکھنے والی تھی۔ تو بالکل عین حقائق کے مطابق ان خبروں کو لوگوں کو بتا دینا، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس لیے فرمایا کہ بے شک تو رسولوں میں سے، بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے، کیونکہ کافر کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے لست مرسلاً، کہ تو بھیجا ہوا رسول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بے شک تو بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ پیش کی کہ یہ واقعات جو اس قوم کے اندر کو ان کا علم نہ تھا، اور خاص عرب کے لوگوں کو ان چیزوں کا کوئی علم نہ تھا، تو اس کا سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچا کر، کہ جو کہ آپ ان پڑھ تھے، کس چیز کو پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کی وحی کے ساتھ
لوگوں کو یہ سارا علم ان کو بتا دینا اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، اور جس میں کافروں کا رد بھی ہے کہ جو کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہو، اور دوسری طرف آپ کو بھی مزید تسلی اطمینان دلانا کہ اگر کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی باتوں پر کان دھرنے کی، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہو اور اسی منصب اور رسالت کے ساتھ چلتے رہو۔ ہمارا دیکھیں آج کی آیتیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب نکلے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قال کہا انہوں نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، آزمائش کرنے والا ہے دریا پر، ایک دریا پر۔ فمن شرب منہ، پس جو پیے گا اس میں سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں اس میں سے پیے گا چکھے گا، فانہ منی، پس مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے، فشربوا منہ، پس پیا انہوں نے اس میں سے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، فلما جاوزہ، پس جب پار کیا انہوں نے اس دریا کو، ہوا انہوں نے، طالوت نے خود بھی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، قالوا، کہا انہوں نے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج کوئی طاقت ہماری نہیں جالوت کے اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو اس بات کا یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے، یعنی قیامت کے اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلہ، کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں، تھوڑے گروہ، غلبت، غالب آئے، فئۃ کثیرہ، بڑی جماعتوں پر، بڑے گروہوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ نکلے یا سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، کہا انہوں نے، ربنا، اے رب ہمارے، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ فہزموہم باذن اللہ، پس انہوں نے ان کو شکست دی، یعنی ایمان والوں نے کافروں کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو سکھایا اس میں سے جو اللہ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اللہ تعالیٰ کا اگر روکنا نہ ہوتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، لفسدت الارض، تو یقیناً زمین جو ہے برباد ہو جاتی۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، یقین فضل کرنے والا ہے جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں حق طور پر، برحق طور پر۔ وإنک لمن المرسلین، اور بے شک آپ ہو یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے۔ بارک اللہ فیک۔